اگر حضرات علماء دیوبند کو لیجئے نا کہ عقائد میں کسی نے نرمی کی ہے یا عقائد میں کوئی کمپرومائز کیا ہے تو آپ شخصیت پیش کر دیں. میں ایک شخصیت کو پیش کرتا ہوں جس کو اگر مولانا دیوبندی کہا جائے تو سارے علماء دیوبند کا مشترکہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی مراد ہوتے ہیں. نام نہ بھی لینا، علماء میں مولانا دیوبندی سے مراد شیخ الہند کی ذات ہے. المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، تو فرد الکامل ہے دیوبند. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی زندگی میں غیر مقلدیت نے احناف پر اعتراضات کیے، عقائد کے بھی اور مسائل کے بھی. اور احناف پر ایسے اعتراضات آئے ہیں جو عوامی لہجے میں بھی، حنفی تو خدا کے بارے میں یوں کہتے ہیں، یہ تو نبی کے بارے میں یوں کہتے ہیں، یہ تو مسئلے اس طرح یوں گھڑے ہوئے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں. تو حضرت شیخ الہند کو حضرت نانوتوی حکم فرماتے ہیں کہ بیٹا اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے. اب شیخ الہند کے نظر تو ایک خارجی فتنوں پر موجود ہے نا، انگریز سے ٹکرائے نہیں ہے، جزیرہ انڈمان کی قید کاٹی نہیں ہے، ریشمی رومال کی قیادت کی نہیں ہے، یہ سب کچھ شیخ الہند کی نظر میں ہے نا. لیکن شیخ الہند حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر ادلہ کاملہ لکھ کر مکمل کے مکمل احناف کے عقائد کے دفاع میں بات فرماتے ہیں. تو شیخ الہند نے کیوں لکھی؟ اور حضرت شیخ الہند کے اس جواب کو 1 سال تک خیبر کی چوٹیوں سے راس کماری کے ساحلوں تک یہ لوگ لے کر چلتے رہے، کوئی جواب لکھے، کوئی جواب لکھے، کوئی جواب نہ لکھے. اور جس نے اعتراض کیا تھا وہ خود نہیں لکھ سکتا، تو آخر ایک اس بندے کو پکڑا جو نام کا سنی تھا، اس نے شیخ الہند کو گالیوں پر مشتمل کتاب لکھی، مفتاح الادلہ. یہ کتاب لکھی ہوئی آ گئی ہے نا. کہتے ہیں نا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، ولی اللہ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے، ولی اللہ سے دشمنی اللہ سے جنگ ہے. یہ بندہ شیخ الہند کے مقابل میں آنے والا مرزائیوں کے میں ہے. آج تک کہ میں نے کہتے ہیں نا تقلید کے منکرین کو بھی وہ کتاب چھاپتے کیوں نہیں ہو جو شیخ الہند کے مقابلے میں اس نے تمہارے بڑے نے لکھی تھی، اجی بندہ مرزائی ہو گیا تھا اسی لیے نہیں چھاپتے. حضرت شیخ الہند نے اس کا جواب لکھا ہے ایضاح الادلہ. 1.5 صدی ہو گئی ہے ان پہ قرض ہے، آج تک اس کا جواب نہیں ہے. ہمارے اکابرین نے کہاں نرمی کی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں روافظ نے جب الوہیت علی کے مسئلے پہ عقائد پر کوئی مسئلہ کیا ہے نا، تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علی عقائد الاسرار کے نام سے جو ان کا رد کیا ہے وہ رہتی دنیا تک آج قائم ہے. اور میرے دوستو، مباحثہ شاہ جہان پور حضرت نانوتوی کو اٹھائیں، حضرت نانوتوی کے قلم میں عقائد پر جو مضبوطی نظر آتی ہے نا، خدا کی قسم آج کے دور میں پڑھنے کے بعد بھی بندہ اپنے ان اعمال سے توبہ کر دے کہ بھائی میں عقائد پر کیا نرمیاں کر رہا ہوں. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی عمر میں دنیا سے گئے ہیں؟ آپ کبھی سوانح حیات اٹھائیں، 45 سے 48 سال کی عمر ہے حضرت نانوتوی کی وفات کے وقت. اگر سورج کا حساب لگائیں تو 48 سال جا کے بنتے، ورنہ 45-46 یہ قمری حساب سے. تو یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہے اس عمر میں. الحجۃ النہائیہ علی بہجۃ البہائیہ اٹھا لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حوالے سے وہاں سے لی. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں رسول پاک کے صدر اول سے لے کر اکابرین علماء دیوبند تک عقائد پر کوئی کمپرومائز نہیں. جی شیخ الہند کا اتحاد تو ہندو سے بھی ہے نا سیاسی سطح پہ، لیکن عقائد پہ کیسے مضبوط ہے؟ تو بھائی یہ آپ کو اور ہمیں ایک سبق ہے کہ ہم عقائد کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں، عقائد وہی بتائیں گے. اخلاق رکھیں، ملیں، اٹھیں، آئیں جائیں، لیکن اتنے نرم بھی نہ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں اتنا بھی سر نہ جھکاؤ کہ دستار گر پڑے. بس وہ جھک کے ملے تو تم بھی ہاتھ ملاؤ، پر اتنا ہی نہ ملاؤ کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے. بھائی اپنی حیثیت اپنے عقائد پر مضبوط ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.